بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان۔ آج میں لایا ہوں اپنے ناظرین کے لیے ایک اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز۔ آج میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ پشاور پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل ہونے کے علاوہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام میں موجود ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ فوجیوں کے لحاظ سے کسی بھی اس سے انکاری نہیں کر سکتے کہ در خیبر کی موجودگی اسے دوسرے شہروں سے ممتاز رکھے ہوئے ہے۔ در خیبر ہی حملہ آوروں کی گزرگاہ ہوا کرتی تھی پہلے، تو جس کے بعد خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ پشاور 3 حصوں میں تقسیم، یعنی ایک قدیم شہر اور ایک جدید شہر اور چھاؤنی سے یہ مشہور ہے۔ یعنی قدیم شہر وہ جو پرانا انگریزوں کے دور کا تھا، اور جدید شہر جو اب موجود ہے، اور چھاؤنی کی وجہ سے اسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، جو تاریخ کا ایک آئینہ ہے۔ پرانا شہر قدیم برطانوی دور کا بنا ہوا ہے۔ پشپا سے نکل کر پشاور بنایا گیا، اس کا نام پشاور رکھا گیا۔ پہلے اسے پشپا کہا جاتا تھا، یعنی پھولوں کا شہر۔ یہ بڑا قدیم ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے قندھارا کے حکمران شہنشاہ کشن نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پر راج کرنے والوں نے اس کے بڑے دفعہ نام تبدیل کیے، جس کی وجہ سے اس کا نام بیگم بھی رکھا گیا۔ کشن کے دور میں اناج پھولوں کا شہر تھے، جو اس کا نام پشاور رکھا گیا۔ تو نئے میرے چینل پر آنے والے ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میرے چینل ذیشان پی ٹی اے پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبانا ہے، تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں سے خبر اچھی اور پکی ملتی ہے۔ تو آپ نے ذیشان پی ٹی اے پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پھر کشن کے دور میں اناج پھولوں کا شہر تھے۔ پھر مغلیہ بادشاہ بابر نے پشاور کا رخ کیا۔ اس نے اس شہر کو بنایا، جس کا نام پھر بیگم رکھا گیا۔ 1530 میں مغلیہ بادشاہ بابر نے قلعے کی تعمیر شروع کروائی۔ بادشاہ اکبر کے دور میں اس کا نام پشاور رکھا گیا تھا، جس پر پھر انہوں نے بازاروں کو تعمیر کروانا شروع کروایا۔ شیخ شاہ سوری کے برسر اقتدار میں آنے سے اس شہر پر پھر بہت سی ترقی کی۔ اس کے جانشین نے بھی یہاں پر ترقی کروائی۔ دلی سے کابل تا در خیبر شاہی شاہراہیں تعمیر ہوئیں، جن سے اس شہر کی تجارتی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پھر پشاور میں درخت اور نت نئے باغات لگائے گئے۔ پشاور قندھاروں کا مرکز اور عقیدت مندوں کا عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر بدھ مت کا زوال شروع ہوا تو ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ہندو راجاؤں نے 19ویں صدی کو صوبائی دارالحکومت کو ان کو منتقل کر دیا۔ محمود غزنوی کے حملے کے بعد قندھاروں کا ثقافت کو بہت نقصان پہنچا۔ تقریباً یہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ مغلیہ بادشاہ بابر نے در خیبر کے ذریعے 1526 کو جنوبی ایشیا میں داخل ہوا۔ بر صغیر میں پاک و ہند کی بنیاد رکھی۔ 16ویں صدی تک پشاور مغلیہ کے ظہور تک پشاور نے زراعت، کل کاشت
رقبہ اس وقت 930 ایکڑ رقبہ کاشت کے لیے وہاں اس پر کاشت کی جاتی تھی عجائب گھروں میں۔ اب بھی آپ دیکھیں تو کندھاروں کے آثار ملتے ہیں، اور یہاں پر ایک ٹرین بھی چلا کرتی تھی جو لنڈی کوتل تک سفر کیا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی اہمیت دوبارہ اجاگر نہ ہو سکی، اس کی جو ماضی کا حصہ تھی۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 1257 کلومیٹر پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے دیہی زرعی معاشی اس کے اندر پشاوری چپل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہاں کی واسکٹ جو لوگ سوٹ کے ساتھ پہنتے ہیں اور پشاوری چپل کو وہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور وہاں پر خشک میوہ جات کے بازار بھی ہیں۔ اور پشاور اب جتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، یہ جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت پشاور کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن اب یہ بہت ڈیولپ ہو چکا ہے۔ وہاں پر دیکھیں تو سب سے بڑی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی موجود ہے، جہاں سے بڑے بڑے پڑھ لکھ کر فوجی افسران بنے، اور اب بھی وہ وہاں پر قائم و دائم ہے۔ اور وہاں پر فوجی چھاونی بھی موجود ہے، جہاں پر اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ پشاور زیادہ فوجیوں کی وجہ سے مشہور ہے یہ شہر۔ تو اس کے اندر سے بڑے ضلع کو نکال کر انہیں ڈویژن بنا دیا گیا ہے۔ اب پشاور ڈویژن صرف 3 اضلاع پر مشتمل ہے۔ تو پشاور کی اگر بات کی جائے تو اب ڈیولپمنٹ اس کے اندر کافی حد تک ہو چکی ہے۔ پہلے کا پشاور اور اب کا پشاور آپ اسے پہچان بھی نہ پائیں۔ جب آپ 2016 میں اگر گئے ہوں تو اس وقت کا پشاور اور اب 2024 کا پشاور آپ سے پہچانا بھی نہیں جائے گا۔ اتنا اب پشاور کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام ہو چکا ہے، اور اب بھی ہوگا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ نے میرے چینل ذیشان پی ٹی آئی ایچ پاکستان کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔